بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میری بہن امریکہ سے مجھ سے رابطے میں آئی اور انہوں نے کہا کہ میں 20-21 سال سے امریکہ میں ہوں اور میں ہی اپنے شوہر کو پاکستان سے امریکہ لے کے آئی تھی، اور میں کام کاج ملازمت اچھی کرتی ہوں، لیکن اب میرا شوہر کے حالات واقعات یہ ہیں کہ وہ خود کوئی کام نہیں کرنا جانتا ہے، محنتی تھا، سمجھ بوجھ شعور والا تھا، لیکن خود وہ کچھ نہیں کرتا۔ اور صرف وہ خود ہی کچھ نہیں کرتا بلکہ میرے جو دیورانیاں، جٹھانیاں اور نندے ہیں ان سب کو میرے پیسے سے عیش کروا رہا ہے، اور جو کچھ میں کماتی ہوں میرے اکاؤنٹ سے میرے سامنے سب کچھ اٹھا کے ان کو دیتا ہے۔ ان کی پاکستان میں کوٹھیاں بن گئی ہیں، ان کے بچے پاکستان میں اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی ڈگری کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے، اور عنقریب ان کی شادیاں ہونے والی ہیں۔ اور ہمارے حالات یہاں یہ ہیں کہ بچوں پر توجہ نہ ہونے کی بنا پر بچے ہمارے پڑھ نہیں پائے، ان پڑھ رہے ہیں، اور خود پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم کھانے کو، پینے کو، روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء کو ترستے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، تو اس نے کہا میں نہیں، میرے جیسی بے شمار پاکستانی اور انڈینز خواتین جو عزت اور اپنے شوہر یا اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کہ کوئی تانا نہیں سننا چاہتی، وہ اس طرح کا بہت سارا غم برداشت کر رہی ہیں۔ اب جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے کچھ کوشش کرنی ہے، اس طرف توجہ نہیں کرتا، اور جو ہم اس کو، میں جو بھی بات بتاؤں وہ اس کو غلط رخ دیتا ہے، غلط رنگ دیتا ہے، اور مجھے گالم گلوچ اور مار پیٹ سے بھی باز نہیں آتا۔ اس کو ایک خناس ہے دماغ میں، تکبر ہے دماغ میں کہ ہم چودھری ہیں اور تم چودھری نہیں ہو۔ تو میں نے کہا تم خاک کے چودھری ہو کہ کام تم نے خود کچھ نہیں کرنا، اور تیلا تم نے دورہ نہیں کرنا، اور کوئی بھی مثبت قدم تم نے امریکہ آ کر نہیں اٹھایا۔ اگر اٹھایا ہوتا تو آج ہماری معاشی صورتحال بہت ہی بہتر ہوتی، اور بلکہ بہتر ہی نہ ہوتی بلکہ شہر میں اچھے کمانے والے اور اچھی کوٹھیوں، کار بنگلوں والے ہم لوگ ہوتے۔ لیکن اس کا دماغ ایسا جکڑا اور بند ہے کہ میرے ساتھ اس نے بات تمیز سے، اخلاق سے نہیں کرنی، بچوں کی نہیں سننی، اور اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کی بات ایسے کان لگا کر سنتا ہے اور عمل درآمد کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کے پیر ہوں۔ اس کا کوئی مجھے حل بتائیں۔ تو میں نے ان سے کہا جی بات صاف اور سیدھی ہے، آپ کا شوہر باوجود باصلاحیت اور سمجھ بوجھ ہونے کے آپ کے پیسوں پر پل رہا ہے، اس کا ذاتی دل یہ نہیں کرتا، لیکن اس کے جادو جو اس پر کروایا گیا ہے، خصوصاً آپ کی نندوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کمائیں ہمارے پاس بھیجیں، اور اس بھیجنے میں نہ وہ بچوں کا خیال رکھیں، نہ وہ بیوی کا خیال رکھیں، نہ وہ اپنی ذات تک کا خیال رکھ سکیں۔ یہ تینوں خیالات ان کے دل دماغ سے محو ہو جائیں، جس کے نتیجے میں آپ کے بچے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ رہ گئے ہیں، اور جہاں پر توجہ دھیان ہے وہ لوگ پڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے بچے بچیاں شادیوں کے قابل ہو گئے ہیں اور ادھر وہ بھی ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ کی تو یہ شادی سے رہ جائیں گے اور یہ اوور ایج ہو جائیں گے، اور ان کی بروقت شادیاں ہو جائیں گی، کیونکہ خرچہ یہاں سے جائے گا۔ اب آپ صرف یہ کریں کہ جیسے کیسے اوکھے سوکھے خرچہ پکڑیں، ادھار پکڑیں، قرض اٹھائیں، اور ان معاملات کو چہل کاف کا عمل لے کر ضرور خود کاٹیں۔ اپنا آپ، اپنی چار دیواری، اپنا شوہر، سب کچھ کو صاف کریں تاکہ اس کے آنکھوں پر سے پٹی ہٹے، اس کا جو دماغ بند ہے، بندھا ہوا ہے، ادھر سے کچھ گرے کھلے، اس پہ شعور کا دروازہ کھلے، اور یہ اس بات کا احساس کرنے لگے کہ میں، میری بیوی، میرے بچے سب سے پہلے ہیں، مجھے پہلے ان کا کچھ کرنا ہے، تاکہ کم از کم یہاں سے جو کچھ بھر کے پاکستان بھیجتا ہے وہ ہونا بند ہو۔ اس بات پر انہوں نے عمل کیا، اللہ پاک نے شفا نصیب فرمائی، اللہ پاک نے حالات معاملات کو درست فرمایا۔ اب وہ خود چودھری صاحب بھی کچھ نہ کچھ کام کاج کرنے لگے ہیں۔ اب ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں ہے کہ ویسی محنت، ویسی ایفیشنسی، ویسی انرجی تو نہیں ہے، لیکن بہت حد تک بہتری کی طرف معاملات چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب چہل کا ان کے پاس ہے، جہاں کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے خود اس کو وہ درست کر لیتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں۔ ریپیئر مینٹیننس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اور ہر ہفتے روحانی تشخیص کر کے مجھے اس کی رپورٹ
सपोर्ट को इतला देती हैं। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एक दफ़ा पैसे खर्च किए, हमेशा का सुकून है, हमेशा की आफ़ियत है और दुश्मनों से हमेशा की हिफाजत है। अगर आप में से कोई, मेरी बहन या मेरा भाई, पाकिस्तान में या दुनिया भर में ऐसा अमल लेना चाहे कि जिससे हमेशा की आफ़ियत मिल जाए, तो वो हम देते भी हैं और वो हदिया अदा करके देना होता है, उसके ऊपर पैसे खर्चने होते हैं। जो मेरा भाई कोई फ्री करना चाहता है, मेरे चैनल पे वज़ाइफ मौजूद हैं, ज़रूर हासिल करे। लेकिन अगर ये अमल लेना है, इसके लिए हदिया है, और जो भी राब्ता करेगा उसको इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर और मैसेजेस पर नहीं, सिर्फ फ़ोन पर इतला दूंगा, बताऊंगा। जो भी मेरे भाई इंटरेस्टेड हों वो ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। वज़ाइफ वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो हमारे दूसरे वज़ाइफ पर, दूसरी जगहों पर सब वज़ाइफ की इजाज़त है, हासिल करें, पढ़ें, अल्लाह पाक खैर फरमाएगा।